بس دل وچ غیرت شیخ دی رکھ، 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 جے چاویں نظر محمد دی پہلے دل نال بن جا مرشد دا، جے چاویں نظر محمد دی پہلے دل نال بن جا مرشد دا، تو شیخ نو سر دا تاج بنا تے دل وچ غیرت شیخ دی رکھ، تو شیخ نو سر دا تاج بنا تے۔ مجھے نہیں اچھی لگتی باتیں جب میں نہ پڑھا کروں، مجھے تم آقا کی بات سناؤ بس، میرا دل خوش ہو۔ ہاں وسیلہ ہے وہ طریقت کے بنیادی تو یہی چیزیں ہیں، وہ پڑھ لینا بعد میں۔ مجھے اپنے سامنے اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی، مجھے ان کی تعریف اچھی لگتی، بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ جب میں نہ ہوں تو پڑھا کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 کرم کی ہے برکا محمد، محمد 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 کرم ہی کرم ہے محمد، محمد کرم ہی کرم ہے محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، 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 رحیمی یا وجہ اللہ، یا وجہ اللہ، دخیل اللہ ثم دخیلکم، رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، ریتا رحمتوں کی محمد، محمد ریتا رحمتوں کی محمد، محمد۔ آپ کے پاس بظاہر چادر بھی نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا، جیسے گزارا کرنا، اور خزانے زمینوں کے مالک تھے آپ، کیوں ایسے کرتے تھے؟
کہ میری امت میں غریب بھی ہیں دوسرے بھی ہیں، ان سے مل جل کے رہو۔ کھجوریں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، ان کو کیڑے والی ہوتی ہیں۔ ایسے بعض صحابہ کو بڑا احساس ہوتا تھا، جیسے حضرت ابو ہریرہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ہر ایک کا درجہ ہوتا ہے، محبت سب کو سی، لیکن درجے درجے محبت کے رنگ علیحدہ تھے۔ تو بھنا ہوا گوشت کھا رہے تھے، تو ابو ہریرہ کو دعوت دی، کہا آپ بھی کھا لیں ایک دو لقمے بوٹیاں۔ کہا میں سے کھایا نہیں جائے گا۔ کہا کیوں ایسا کیسے ہو؟ کہا نبی کریم نے پیٹ بھر کے کبھی کھجور نہیں کھائی۔ ہم لوگ کیا کیا کھاتے ہیں، شکر، حرام بھی نہیں تھی منع بھی نہیں تھی، کھا لیتے، شکر کر لیتے، چلے گئے نہیں کھایا۔ کہا کیڑے والی ہوتی وہ بھی کھجور کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، چلے گئے نہیں کھایا۔ کہا آپ کھائیں، وہ بھی صحابی ایسے درجات تھے۔ ایسی آقا ان کے لوگ میری محبت میں درجات ہیں، صحابہ بھی درجات تھے، کسی کو کم تھی کسی کو زیادہ تھی، کسی کو ایسے محبت تھی کہ دیوانگی والی محبت، دیوانگی جیسے ایسے آقا کے پیچھے تھے۔ ابو بکر ایسے انہی لوگوں میں سے تھے، اور ابو ہریرہ بھی انہی میں سے تھے کہ ساری عمر در پر بیٹھے رہے، اور بھوک اتنی لگتی تھی ابو ہریرہ کو، جاتے کماتے کھاتے سائل بناتے، لیکن اپنی خوشی سے تھے تو آقا کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو ابو ہریرہ کہتے بعض وقت مجھے اتنی بھوک لگتی تھی میں سے بیٹھا نہیں جاتا تھا، بتاؤ سوچو اس کو، کہ میں بھوک کی وجہ سے پلٹیاں کھاتا تھا، یعنی ایسے الٹا سیدھا ہوتا تھا۔ اور مدینے کے بچے کہتے تھے پاگل 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 پاگل، میں پاگل نہیں تھا، میں بھوک کی وجہ سے۔ اور ہم لوگ محبت جنہ ابو ہریرہ کہتے تھے پاگل ہو گیا ابو ہریرہ، میری گردنوں پہ لات رکھتے تھے، کہتے بھوک کی وجہ۔ آقا جی کچھ نہیں کہتے تھے۔ آقا کے بعد بھی بتاؤ کتنی نبی کریم کی نظر ان پہ ہوگی۔ اور بھی ان کے واقعات ہیں کہ وقت اتنا نہیں ہے، یہ واقعات بیان کرنے چاہیے، کیوں کہ ہم کو احساس ہو کہ جو محبت ان میں تھی وہ ہم میں نام کو بھی نہیں ہے، لیکن احساس تو ہوگا نا کہ محبت والے کس کس درجے کے تھے ان کے ساتھ۔ چلیں جی، کریمی ہوئی ختم ان پہ رحیمی کریمی ایک دفعہ ان کو خوش بھی کیا آقا جی نے، ایک دفعہ اتنی بھوک تھی تو وہ سوال بھی نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر نظر آئے، ان سے کوئی بات چیت کی کہ شروع کروں، گھر تک جاؤں گا تو کھانے کا پوچھیں گے تو اس بہانے کھا بھی لیں گے۔ انہوں نے جو مسائل پوچھتے تھے پہلے ہی ختم کر دیے، پھر حضرت عمر ان کے ساتھ چلے، کچھ پوچھنے لگے، گھر تک جائیں گے، پھر گھر تک کوئی کسی کے جاتا ہے تو اس کو پھر کہتے چلو بھائی بسم اللہ کہتے ہیں نا، انہوں نے پہلے ہی ختم کر دیا۔ اب آقا جی کو سب کچھ پتہ تھا، آقا جی آئے دیکھا کہ پھر عاشق بیٹھا ہوگا، ان کو لے کے چل دیے۔ دودھ کا پیالہ آیا تو پہلے بھوکے تھے، پلٹ رہے تھے، تو کہا ابو ہریرہ کو یہ چند صحابہ ہیں 70 ان کو پلاؤ تھوڑا۔ اور یہ نہیں کہا ابو ہریرہ نے میں کتنے دن بھوکا، میں 2 گھونٹ پی لوں، 2 گھونٹ میں بھی پی لوں، نہیں ایسے نہیں کہا، لیکن دل میں ان کے تھا جو بعد میں انہوں نے بتایا۔ ابو ہریرہ نے کہا اب یہ پیالہ دودھ کا ہے اور یہ 70 صحابہ ہیں، یہ پی جائیں گے میرے لیے تو کچھ نہیں بچے گا، میں تو پہلے سے بھوکا ہوں۔ لیکن آقا کا ادب محبت نہیں بھولے، دل میں تھا کہ پی جائیں گے تو میرے لیے کیا بچے گا، لیکن بات مانی، بات مانی۔ آقا نے اور دیکھا عاشق کتنا صبر کرتا ہے، جو محبت کرتے ہیں ان کو آزمایا بھی جاتا ہے، نہ سوچ کے عشق کوئی کار طفل ہے کہ کتنا برداشت کرو گے میری محبت میں۔ ماشاء اللہ دل میں تھا تو پی جائیں گے، اب چلو ٹھیک ہے جو کچھ آقا تو میرے میں گزار لیں گے۔ لے گئے، سب کو پلایا، سب نے پیا، لیکن نبی کریم کی برکتیں رحمتیں دیکھیں،
وہ دودھ پیارا ویسے ہی ویسا ختم نہیں ہوا، وہ قیامت تک بھی لوگ پیتے ختم نہ ہوتا، کیونکہ جس پہ نظر کرم کر رہے ہیں یا دیکھ رہی چیز کو ختم نہیں ہوتی، وہ ہاں ختم نہیں ہوتی۔ سب کو پلا کے آ گئے تو اپنے عاشق سے انداز محبت کا باتیں کی، جو بھوک اور دودھ ہر چیز کو بھلا دے۔ ایسی بات کسی سے نہیں کی آپ نے، جیسی ان سے کی۔ کیا بات کی؟ آقا کی ہستی آپ جانتے کتنی عظیم ہے۔ تو دودھ پلانے سے پہلے پتہ کیا کہا کہ میں رہ گیا اور تو رہ گیا، اب ہم دونوں ہیں۔ کتنی مٹاس، ہم دونوں ہیں، ہم دونوں ہیں، سب نے پی لیا، تو اور میں ہوں۔ کیسی بات ہے نا؟ جب ایسے کہا کتنا ابو ہریرہ، اور پھر ان کے جو دل میں تھا ختم ہو جائے گا۔ آقا جی نے کہا پہلے خود نہیں، سب سے پیچھے پیا، آقا نے نہیں پیا۔ کہا پیو، پھر حکم تھا، پیا۔ پھر کہا کافی ہے، کہا اور پی لو، اور پیا۔ کہا بس، کہا اور پی لو۔ یہ جواب ان کو دے رہے تھے کہ تم جو کہتے نا ختم ہو جائے گا، ریل چلا رہے تھے، اب ختم ہو گیا، پیو نا، کرو نا ختم۔ اندر اندر یعنی جیسے ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی، سمجھ رہے ہو نا کہ تم نے جو ریل چلائی تھی، آقا کو تو سب پتہ ہے نا ختم ہو جائے گا، اب ختم کرو نا۔ کسی نے پھر کہا، بڑی مشکل سے پیا، پھر کہا پیو اور پیو۔ پھر انہوں نے قسم کھائی، میں نہ نہیں کہہ سکتا، قسم ہے اس ذات کی اس نے برحق مصطفیٰ نبی بھیجے ہیں، اللہ کی قسم جگہ نہیں ہے، بتاؤ میں کیا کروں۔ والذی بعثک بالحق نبیا، قسم کھاتا ہوں خدا کی جس نے برحق رسول آپ کو بھیجا ہے، اللہ جگہ۔ تو جواب دیا ختم ہو جائے گا، ختم کرو۔ انہوں نے کہا کیسی محبت کی بات کی، تو اور میں رہ گیا، پھر ان کو پلایا، پھر اتنی محبت کی، قسمت تھی نا۔ اور ہم کو تم لوگ ہیں، ان کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ چلیں جی، یہ محبت والوں کے واقعات ہیں، اندر سے بھی جانتے تھے، اور اس میں آزمائش میں ڈالا کہ بھوکا بھی اتنے دنوں سے، یہ پلٹیاں بھی کھاتا ہے، تو دیکھا کہاں تک یہ پلٹی، کہاں تک صبر کرتا ہے۔ پھر دودھ منگوایا، یہ در پر ہی ہر وقت بیٹھے رہتے، سارے در پر تو نہیں رہتے تھے۔ کہا دودھ آیا ہے، اب تم ان کو پلاؤ، نہیں کہ تم پہلے پی لو، یا تم بڑے بھوکے رہتے، ان کو پلاؤ۔ بڑے خوشی سے چلے گا، یہ سوچ رہے تھے اب آج بھی معاملہ بس ایسے ہی رہیں گے، خوش تھے۔ پھر بھائی کہا پیو پیو پیو، بتاؤ، وہ جواب ان کو مل گیا کہ ختم ہو جائے گا۔ پھر کہا میں اور تو رہ گئے، کیسے جملے کہے، میں ہوں محمد مصطفیٰ اور میرے سامنے ہے ابو ہریرہ، ہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں محبت والے۔ کیسا سکون بخشا، سبحان اللہ۔ چلیں رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، رحیمی کریمی۔ اور شام کو جب روزے ہوتے تھے، صحابہ ساتھ دیتے تھے، جانے دیتے تھے، پھر کبھی افطار کے لیے کوئی روزہ رکھتا تھا، کچھ ہوتا نہیں تھا، اور جان نثار اتنے۔ پھر پتہ کیا کہا ان کو، کوئی افطاری کرے، نہیں ہوتا تھا نا ان کے پاس، اور 24 گھنٹے پروانوں کی طرح، کوئی تم میں سے افطاری کرے، آقا جی صحابہ کو کہا، اس کے پاس نہ ہو افطاری کے لیے کچھ، کہا 2-3 پانی کے گھونٹ اتار لے، افطاری ہو جائے گی۔ کچھ نہیں کر سکتے تھے، جنت کے کھانے کھلا سکتے تھے، خدا کی قسم۔ کہا 2-3 پانی کے گھونٹ اتار لے، ایسے فرماتے تھے۔ اور کبھی کھجور ہوتی تھی، کبھی نہیں۔ جو افطاری کرے اور پانی کے گھونٹ اتارے تو ساری رات بھوکا ہی رہا ہوگا یا کچھ بتاؤ، لیکن آقا کے ساتھ۔ تو ہم یہاں ان کی یادیں تازہ کرتے ہیں، ایسے تو ہم نہیں ہے، نہ ہو سکتے، نہ ہوگا ہم سے ایسے۔ اب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگوں نے یہ نیا نظر نکالا، ان کی یادیں تازہ کرتے ہیں،
ایک دن کھجور سے کھانا کھاؤں، ایک دن سب کچھ کھاتے ہیں، یعنی دسترخوان پہ یہاں جو بھی رکھا پکوڑے شکوڑے اور پتہ نہیں کیا اور یہ اور وہ، ہاں جی روزہ کھولنا ہے حیوانوں کی طرح سارا اکٹھا کیا ہوتا. یہ تو منع تو نہیں ہے. ایک دن افطاری ایسے ہوتی ہے رمضان میں، اور دوسرے دن ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے وہ تو ایسے نہیں کھاتے تھے، ایسا ہوتا ہی نہیں تھا، کھجور سے روزہ کھولتے تھے. تو دوسرے دن کھجور سے روزہ کھولنا، پھر کھجور سے روزہ کھول فد کھجور اور کچھ نہیں. اور تیسرے دن یاد تازہ کرنی ہے. جیسے صحابہ کبھی کچھ نہیں ہوتے تھے پانی سے روزہ کھولتے تھے. آقا جی کبھی گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو بھوکا ہی روزہ رکھ لیتے تھے، ایسے روزہ نیت کر لیتے تھے. تو پھر تیسرے دن افطاری میں کہتے تھے ہم یہ طریقہ نہ کھجور رکھنا ہے نہ کھانا رکھنا ہے، بس پانی رکھنا، پانی سے روزہ کھولنا، تاکہ ان کی یاد تازہ رہے. وہ ایسے بھی کرتے تھے. ان پر ایسا وقت بھی آتا تھا پھر بھی آقا کے ساتھ وہ خوش تھے. تو ایسا کرنا اچھا ہے، ان کی یادیں تازہ کرنے یا فضول ہے؟ اچھا ہے. پتہ چلے ہم کتنے کمزور ہیں کہ واقعہ وہ اصل عاشق سے احساس پیدا ہوگا. تو میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں، محبت کی حکم نہیں کرتا ہوں. کبھی بھی رمضان آئے اپنے گھروں میں جو پرانے ہیں ایک دن سارا کھانا کھائیں رکھیں، اور دوسرے دن ان کی یاد تازہ کریں. ان کے پاس کھانے تو کھجور سے کھولیں، اور دوسرے دن پھر ان کی یاد تازہ کریں. کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا تو آقا جی کہتے تھے پانی سے کھول لیا کرو. تو ایسے اپنے زندگی میں یہ نظام بنا لو. حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. تو پسند ہے آپ کو؟ اور جب تک زندہ کرتے رہو گے ان کی یادیں کہ خوش ہو جائیں، جانا کہ یہ ہماری یادیں تازہ کرتے ہیں. ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں تو اپنی زندگی میں جب تک آپ کی زندگی میں خدا برکت دے، تو رمضان جب آیا ہے تو پھر ایسا کیا کریں. ایک دن گھر میں ایسے، دوسرے دن ایسے، تیسرے دن ایسے، انشاءاللہ. کریمی ہوئی ختم ان پہ رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ رضا رحمتوں کی محمد محمد رضا رحمتوں کی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ان کے جیسا شفاعت میں کوئی نہیں، ان کے جیسا شفاعت میں کوئی نہیں، ان کے جیسا شفاعت میں کوئی. حلیمی کا پیکر محمد محمد حلیمی کا پیکر محمد محمد حلیمی کا پیکر. اتنا تھا تھوڑا سا واقعہ. جتنے بھی واقعات ہیں کون کون سے سنا، ایک تھوڑا سا اس میں بولنا چاہے. حلیمی کا پیکر، مال غنیمت آئے تقسیم کرنے لگے. ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے. دیہات کے بھی تھے جو ناسمجھ لوگ تھے، بدو قسم کے. تو ایک بدوی قسم کا آیا، آقا کی چادر کھینچی زور سے اتنے کہ آقا کے لال نشان پڑ گیا. کہا ہمیں بھی دو، آپ کے باپ کا بال تو نہیں ہے. ایسا بولنا چاہیے. آقا جی کو ایسے بولا. جاہل ساتھ دیاتی تھے، کچھ نہیں کہا. کہا ملے گا مال مجھے، میں تجھے دوں گا، کمی نہیں کروں گا. اتنا علم. نشان پڑ گیا ادھر آقا جی، کچھ نہیں کہا. اور بھی ایسے واقعات ہیں. ایک اور آیا، اس کو کچھ آپ نے عطا کی.
اس نے کیا ہے، انکار کیا اور بے ادب بولا. صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، سمجھدار بھی تھے، ان کو بڑا غصہ آیا. ان کا باہر ملے گا اس کو قتل کریں گے، ہم اس کو قتل کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. اور قتل ضرور کرتے 100%. کیوں؟ آقا نے کو پتا تھا قتل کریں گے، اور آقا نے یہ بات بتائی کہ تمہیں جو سوچا تھا میں نے تمہاری سوچ ختم کر دی. اس کو جلدی سے گھر میں لے گئے. جو کچھ تھی چیزیں بتائی، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، دیا، خوش ہو گیا. اس سے پہلے کہا آپ ایسے ہیں، اچھے نہیں ہیں، ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کیے. کہا اب بتاؤ اب میں کیسا ہوں؟ کہا ماشاءاللہ آپ تو اب بہت اچھے ہیں، مجھے بڑے پسند آئے ہیں، اور تعریفیں کرنے لگا. آپ نے کہا جو مجھ سے تم اب کہہ رہے ہو میں تم کو پسند آ گیا ہوں، اور تعریفیں باہر چل کے یہ باتیں کر دو گے؟ کہا ضرور 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 کروں گا، لے چلے. میں باہر لے گیا اس کو، بیعتی کو. بولا دیکھو تمہارا بھائی کیا کہتا ہے. اسے بڑی تعریف کی. کہا مجھے یہ ملا، یہ دیا، یہ دیا، میں بہت خوش ہوں. اور بہت خوش سے گیا، تعریف کی آقا جی کی، ہاں جی، اور چلا گیا. آقا جی نے صحابہ کو سبق سکھایا. کیا سکھایا؟ کہ جاہلوں پر رحم کرنا چاہیے. حلیمی کریمی سے پڑھا نا، تو اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ حقیقت سے ہے یہ شعر آقا کے حق میں، حلیمی کریمی. تو آپ نے صحابہ کو کیا کہا اس نے بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے، میں نے اس کو خدا کے غضب سے بچایا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نہ آ جائے. اور اس کو میں اندر لے گیا، نوازا جو کچھ آ، پھر سے پوچھا، پھر اس کو تمہارے سامنے لایا، اس سے تعریف کی، تمہارا غصہ ختم ہوا. اگر میں ایسے نہ کرتا تو تم اس کو قتل تو منہ کہیں نہیں ملتا، تم اس کو قتل کر دیتے. جب آقا نے کیا 100% ہی قتل کرتے. آقا کی زبان خدا کی زبان ہے. میں اس کو خدا کی زبان، خدا کے بھی غضب سے بچایا اور تمہارے قتل ہونے سے بھی بچایا. پھر اسی کا واقعہ کسی اور کا جو دیا ہوا تھا. آقا جی کہتے ہیں اٹھائیں اس کو اور میرے اونٹ پہ رکھیں. علی بھی کہے آقا نے کچھ نہیں کہا میں نبی ہوں، اس پر خدا کا کہا میں نبی ہوں. پھر صحابہ کو کہا اٹھا کے لے جا. تو اس نے کہا ہم سن کے آئے تھے محمد مصطفیٰ بڑے حلیم کریم ہیں. آپ واقعہ بڑے حلیم کریم ہیں. حیران کچھ نہیں کہا. پھر اس کا سامان صاحب بتاؤ. تو حلیمی کریمی ایسا اخلاق کسی میں ہوگا؟ ایسی عفو ہوگی؟ ہاں جی، جسے خدا نے بھی تعریف کی، انک لعلی خلق عظیم. اگر عظیم کوئی اخلاق پہ زمانے میں ہے کوئی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ. اتنے حلیم کریم تھے. بسم اللہ حلیمی کریمی. اتنے یاد آئی تھوڑا تھوڑا سناتا جاؤں انشاءاللہ. ایک صحابی کو تکلیف سی ٹانگ میں چلے مشکل. تو اس نے اس سے پوچھا کہ میں اس سے بات کروں. کہا تم کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، سچ بتا دو. اس نے آقا جی کا نام زور سے لیا، محمد مصطفیٰ یا محمد. وہ در چلی گئی. صحیح حدیث میں. ایسے آپ کے تذکرے کرتے تھے صاحب. اگر بازار میں کوئی کام کرتا تھا ان میں سے بیچنے کا، تو کام کرتے کرتے پھر کام کو چھوڑ کے پھر آتا تھا دروازے مسجد پہ، پھر دیکھتا تھا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ کے دل ٹھنڈا کر کے پھر چلا جاتا تھا بیچنے. بعض صحابہ صفوں میں بھی ایسے ہی تھے، پیچھے نہیں کھڑے ہوتے تھے، یا اس کونے میں. تو نماز کو آدمی صفے ٹھیک کرتا ہے نا، تو اس طرف دیکھتا ہے بھائی امام ادھر. تو آقا جی پھر جس طرف دیکھتے تھے تو ان کو صورت نظر آ جاتی تھی، اس طرف دیکھتے تھے. بعض صحابہ جا کے کونوں میں کھڑے ہوتے تھے، ابھی صفے ٹھیک کریں گے پھر چہرہ شریف گھمائیں گے ایسے تو ہم دیکھ لیں گے. ایسے ایسے ایسا جنون تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی باتیں ماننے لگ جائیں نا آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا ایسا ہو جائے گا. کیسے؟ مطلب کہ آقا جی کا نام دیکھیں گے نا،
ابھی تو ایسا نہیں شاید کسی کو ہوتا ہو، تو آپ تازگی محسوس کریں گے، جیسے ایسے ہوگا آپ کو جب ان کی باتیں مانیں گے۔ آپ داڑھی بھی تھوڑی بہت رکھ لیں، نمازوں کو قضا نہ کریں، جس چیز کو آقا جی پسند کرتے ہیں وہ پسند کریں، بیویوں کے ساتھ سختی، ان کو مارنا، ان کو ذلیل کرنا نہ کریں۔ آقا جی کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو بیویوں سے اچھا نرم سلوک کرے۔ انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں۔ جیسے عورتوں کو غیرت ہوتی ہے، کسی کے گھر سے کوئی آیا کھانے کی چیز، حضرت عائشہ کے پاس سے آپ کا نمبر تھا اس وقت، تو حضرت عائشہ نے دیکھا دوسری بیوی نے کوئی بھیجا ہے کھانے کی چیز، تو آ کے ہاتھ مارا آقا کے ہاتھ میں جو پلیٹ تھی، وہ پلیٹ زمین پر گر گئی۔ آقا نے کچھ نہیں کہا، اور خود آقا جی جھک کر اٹھا کے رکھ رہے تھے۔ بیویوں کو جھڑکنا، بیویوں کو مارنا، سختی نہ کریں۔ اگر ان سے محبت کرنا چاہتے ہو تو خیرکم، تم میں اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا رویہ کر۔ انا خیرکم لأہلی، میں اپنی گھر والیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور بھی ایسے واقعات، اگر آپ چاہتے چیز نصیب ہو تو آپ ایسے معاملات کریں جو آقا جی کو پسندیدہ ہوں، گھر والوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، کہ نبی کریم ایسا پسند کرتے ہیں۔ ہاں جی، پھر ان کی نظر کرم تمہاری طرف آئے گی، تو جب ان کا نام آپ سنیں گے یا دیکھیں گے، آپ کے دل میں انشاءاللہ تازگی آئے گی۔ آپ کہیں گے ایسے دل کو محسوس ہونے لگ گیا، تو انشاءاللہ کرو گے؟ اگر دل سے نکلے محمد محمد، اگر دل سے نکلے محمد۔ آقا جی نے کہا اپنے غلام کو، نوکر کو 70 دفعہ دل میں غلطی کرے معاف کرو۔ بتاؤ، یہ پیر بھائی آپس میں ایک دوسرے کو رکھتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ ایک ہے ظالم یہاں، پتہ مسلمان ہے، کافر ہے، 8-10 سال سے عہد کیا ہوا ہے، جو بھائی کے پاس نوکر ہوتا ہے بڑی سختی سے کام اس سے لیتا ہے، جو چیز نہیں کرنے کی ہوتی ہے، ضروری نہیں، اس وقت اس پر سختی کرتا ہے۔ بڑا دل خراب ہوا میرا، کیا تو نے وظیفے پڑھنے ہیں؟ آقا جی کہتے بد اخلاق میں سے دور تر رہے گا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا قریب تر ہوگا۔ پھر تیرے طریقت میں تیرا پیر بھائی ہے، ہاں جی، پھر آقا کی تم تعلیم سنی ہے، وہ ظالم اتنی سختی کرتا ہے۔ میرے پاس شکایت ہے، میں نے کہا تو چھوڑ دے، کسی اور کے پاس چلا جائے۔ اس بخت کو کیا نصیب ہوگا جو نبی کریم کا بھی اس کے پاس احترام نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اتنی سختی کرنا۔ ہاں جی، ایسی آقا جی نے کہا نوکر کو 70 دفعہ دل میں معاف کرو۔ آقا جی انسان نہ کر سکے چپ ہو جائے، لیکن مانے ضرور ان کی بات۔ میں سعودیہ میں تھا، ایک تھا بیچارہ، وہ ڈر کے مارے، اس نے سنا وہ وظیفوں میں لگا ہوا تھا، آقا سے محبت کرتا تھا، اس نے ڈر کے مارے نوکرانیوں کو سب کو نکال دیا۔ پتہ بھائی ایسے ٹھیک ہے، کیا کریں ہم لوگ یار۔ میں نے کہا پھر محبت کرنی آسان ہے، نہ سوچئے عشق کوئی کار طفل ہے، ہاں کہ ان کی باتوں کو اپنانا چاہیے۔ میں نے کہا حکمت اختیار کر لو، رکھ لو، ایسے نہ کرو، معافیاں مانگتے رہو، جب ہو جائے غصے میں پھر بولو توبہ توبہ استغفر اللہ توبہ، کچھ صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ پھر اس کو رکھوایا کہ نوکر بھی رکھو اور ماسیاں یا کوئی رکھتے ہو سعودیہ میں۔ میں نے کہا گھر میں مشقت ہوگی، بیوی کو مشقت ہوگی، کوشش کرو، جو غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، گاڑی چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہاں کیا کریں، ہم لوگ اتنا ہو نہیں سکتے، ہو سکتے ہیں بڑا مشکل ہے، لیکن نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں، نہ کرے یہ کہ میں کمزور ہوں، معافی مانگوں گا، کوشش کروں گا۔ ہاں چلیں۔ اگر دل سے نکلے محمد محمد، اگر دل سے نکلے محمد محمد، صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی عذر کی وجہ سے میں چاہتا ہوں ساری رات بیٹھوں تو میں جو کلمات جو سے کہتا ہوں پسند کرتا ہوں، اور کبھی ڈر کے مارے نہیں بھی کہتا ہوں، کبھی کہتا ہوں کہہ لینا چاہیے تو کوئی بات نہیں، باقی یہ ختم کر لیں گے وہ کلمات محبت کے میں کہتا ہوں جو ماکا جی کو عرض کرتے ہیں کہ آپ ہم پہ نگاہ کرم کریں، بھیک مانگتے ہیں، وہ کلمات میں کہوں گا تو آپ بھی کہہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔